ناظرین ویلکم بیک. ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اور جیلانی صاحب سے یعنی ہم اس کے جنرل غلام صاحب کا جو جمہوریت میں پہلا ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور جیلانی صاحب کو کہ آپ سن 54 تک پہنچے تھے. اس چمن سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس بات کو ذرا جاری رکھیے جو آپ شروع بتا رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کرنے کے بارے میں جو ایک دفعہ منظور ہوئی جو کہ اتحاد تھا مشرقی پاکستان اور سندھ کے درمیان، اس کے اوپر پنجاب کو بہت زبردست تشویش ہوئی اور باقاعدہ پنجاب کی جو اراکین تھے دستور ساز اسمبلی میں ان کے اجلاس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ بلکہ ایک قسم کی دھمکی دی گئی کہ اگر ہم ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو وہ ان بلاک دستور ساز اسمبلی سے الگ ہو جائیں گے. ہاں، اور ان کا جب انہوں نے اصل میں تشویش جو تھی وہ یہ کہ اگر یہاں پر جمہوری انداز کی حکومت ہوئی تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی اکثریت ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ مل کر پورا جو ہے فیصلے بدل دے یا جو بھی اپنے طور پر وہ حکمرانی کرے. تو یہ تشویش جو تھی اس کی بنیاد پر پنجاب کے اراکین نے یہ دھمکی دی کہ نمبر 1 کہ صرف 4 سبجیکٹس جو ہیں وہ مرکز کے پاس رہیں، فوج، وزارت خارجہ اور مواصلات اور خزانہ. اس کے علاوہ سارے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیے جائیں اور آئین میں کوئی تبدیلی اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ ہر صوبے کی اسمبلی کے 30% تعداد اس کی حمایت نہ کرے. یعنی اس قدر تشویش اور خوف تھا پنجاب کو کہ اس کو یہ اور باقاعدہ الٹیمیٹم دیا گورنر جنرل غلام محمد کو کہ اگر یہ ہمارا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو ہم ان بلاک ریزائن کر دیں گے. میں یہاں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. یہ فرمائیے کہ آخر یہ غلام صاحب کو گورنر جنرل کیوں بنایا گیا؟ کن طاقتوں نے اس کو گورنر جنرل بنایا؟ ہاں یہ تو بڑی لمبی داستان ہے. کیونکہ ان داستانوں کو جاننے کے لیے ہم آپ کے پاس دیکھیے آپ حاضر ہوئے ہیں. آپ کے پاس سب سے بنیادی بات یہ کہ جب پاکستان بنا تو جو سیاسی قوتیں تھیں وہ بہت کمزور تھیں. جو بیوروکریسی جو تھی، نوکرشاہی جو تھی وہ بہت طاقتور تھی. اور چونکہ پاکستان بننے سے پہلے جیسے محمد علی صاحب تھے، چودھری محمد علی صاحب تھے اور یہ جو مسلمان بیوروکریٹس تھے وہ قریب آ گئے تھے مسلم لیگ کے. اور جب پاکستان بنا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے کاوشوں سے، ہماری کوششوں سے پاکستان بنا ہے، اس پر ہمیں حکمرانی کا اختیار ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انگریز چلا گیا اور کالے انگریز کو مسلط کر دیا گیا؟ بالکل. اور یہ دیکھیں یہ اس کی وجہ سے اور بے شمار مسائل پیدا ہوئے. ایک تو یہ کہ جو سیاسی قوتیں تھیں وہ بالکل دب گئیں اور جو بیوروکریٹس تھے وہ جو ہیں وہ صحیح طور پر حکمرانی کر رہے تھے. اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ہم نے ملک ہم نے بنایا ہے اور ہمیں اس کا اختیار ہے. اور وہی جا کے پھر 1958 میں یہ حالات بدلے. فوج نے کہا کہ بھئی بندوق تو ہمارے پاس ہے، یہ بیوروکریٹس کے پاس تو صرف قلم ہے، تو ہمیں اختیار ہونا چاہیے حکومت کرنے کا. اور 1958 میں جس طرح سے ایوب خان نے حکومت گرائی. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ فوج نے بھی وہی غلط راستہ اختیار کیا جو بیوروکریٹ نے اختیار کیا؟ جی بالکل. بیوروکریٹ ان کا بھی کوئی اس میں کردار نہیں. بالکل. یہ ایک چھوٹا سا نقطہ اور جنرل صاحب ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسا بڑا انقلاب جو کہ عوامی انقلاب کے ذریعے جناح جو ہے وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے کابرین جس میں محمد علی جناح ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کا بہت بڑا ایک رول ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ عوام جو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، وہ اس بیوروکریسی کا راستہ کیوں نہ روک سکے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بنیادی وجہ جو ہے وہ کہ بہت اجرت میں پاکستان بنا جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجرت کی وجہ یہ تھی کہ بہت زبردست دباؤ تھا کانگریس کا برطانوی سامراج کے اوپر کہ جلد از جلد ملک کو آزادی دی جائے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لیبر کے وزیر اعظم جو تھے یہاں پر ایٹلی انہوں نے جنوری 1948 کی تاریخ مقرر کی تھی. لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت وائسرائے تھے ان کو بہت جلدی تھی, وہ سی لارڈ بننا چاہتے تھے, وہ یہاں پہ بننا چاہتے تھے. اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد اقتدار منتقل ہو جائے, اور پھر ان کے اوپر کانگریس کا بھی بڑا زبردست دباؤ تھا. تو نتیجہ یہ کہ جیسے 1940 میں ریزولوشن قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور 47 میں ملک مل گیا آپ کو 7 سال. تو اس دوران قائد اعظم کو اور مسلم لیگ کو موقع نہیں ملا کہ وہ جو نیا ملک حاصل کریں گے اس کی کیا کہتے ہیں, یہ تو ٹھیک تھا کہ بھائی اسلامی ملک ہوگا, لیکن یہ کہ اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی, اس کی اقتصادی پالیسی کیا ہوگی, اور دوسری چیزیں کیا ہوں گی, اس کے بارے میں کوئی بھی سوچنے کا موقع نہیں ملا. ایک کنفیوژن سوچنے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہی کہ اس میں ایک اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یعنی کانگریس کا بہت زور تھا یعنی برطانوی حکومت پہ, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ کا اگر زور نہ ہوتا تو ہندوستان بھی آزاد نہ ہو پاتا. کانگریس کا زور جو ہے وہ ایک ثانوی ایسے قبضہ تھا. بلکہ گاندھی صاحب کی جو مجھے ابھی ریسنٹلی جو کچھ تاریخ پڑھنے کو ملی ہے, یعنی کانگریس نے تو یہاں تک انگریزوں سے معاہدہ کر لیا تھا کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ بے شک تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کرتے رہیں, لیکن یہ کہ حکومت جو ہے وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیں. یعنی وہ تو پھر بھی غلامانہ ذہن کی سوچ ان کے ذہن میں تھی, لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ ہی کہ کیسا ایک جماعت تھی یا جناح اور ان کے ساتھی ایسے تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے جانے میں مجبور کیا, نہ کہ کانگریس نے. اس کو اس پس منظر میں بھی دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلستان اور برطانیہ اقتصادی طور پر بہت کمزور ہو گیا تھا جی, اور وہ ہندوستان کو اپنے گرفت میں نہیں رکھ سکتا تھا. اور اسی دوران یہ بہت اہم چیزیں لوگ بھلا دیتے ہیں, اسی دوران نیوی کی بغاوت ہوئی جس میں کراچی اور بمبئی اور دوسری جگہ بندرگاہوں کے اوپر بغاوت ہوئی. اس سے جو ہے برطانیہ رس گیا تھا. عالم یہ تھا کہ صرف دکھانے کے لیے اپنی قوت, باقاعدہ ایک ٹرین چلتی تھی فوجیوں کی, انگریز فوجیوں کی, کلکتے سے پشاور تک, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو بہت سی مطلب یہ کہ اس کے اندر عوامل تھے. ایک تو جیسے یہ بغاوت تھی, پھر دوسری اقتصادی صورتحال ایسی تھی, پھر تیسرے یہ کہ امریکہ کا بڑا زبردست دباؤ تھا کہ آپ ہندوستان کو آزاد کریں. جی اچھا, اور پھر انگریزوں کا جو ہے سب سے بڑا مفاد ان کا وابستہ تھا کہ ہندوستان آزاد ہو لیکن دولت مشترکہ میں رہے, کیونکہ جو آسٹریلیا تک جو ان کا دفاعی نظام ہے وہ صحیح طور پر برقرار ہے. یہ ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اگر آپ وہ پڑھیں ٹرانسفر پاور کے جو کاغذات ہیں ان میں باقاعدہ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہاں پہ لکھا کہ میں نے جب یہ مسئلہ اٹھایا دولت مشترکہ کا تو جناح صاحب نے کہا ہم تو شامل ہیں دولت مشترکہ میں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تشویش ظاہر کی کہ کوشش ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان کو شامل کیا جائے دولت مشترکہ میں, اور اگر پاکستان جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بدک جائیں کانگریس والے, اور ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ نہ حل ہو. تو باقاعدہ اس کے اوپر قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے چرچل سے بات کی ہے جو اس زمانے میں یہاں پہ حزب مخالف میں تھے, اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو ایسا تو ہم ان سے براہ راست رابطہ قائم کریں. تو اس وقت بڑی تشویش تھی کہ کہیں یہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ صورت اختیار نہ کر جائے. تو اصل جو ہے مقصد وہ یہی تھا کہ جلد از جلد ہندوستان کو آزاد کیا جائے
اور جو ہے ہندوستان کو اپنے جو دولت مشترکہ کے اس میں فولڈ میں برقرار رکھا جائے. تو یہ سب چیزیں تھیں جن کی بنیاد کے پہ بہت جلدی میں اجرت میں بنا. تو اب دیکھیں نا ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو ہے، اب میرا خیال ہے اب لوگوں نے شاید بلا دیا اس کو، لیکن اگر آپ اب تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو جو ریزولوشن، جو قرارداد منظور ہوئی تھی 1940 میں، نمبر 1 وہ قرارداد سر سکندر حیات خان نے ڈرافٹ کی تھی. اچھا جی. اس میں سر سکندر حیات خان نے پاکستان کے دونوں حصوں کو، ایسٹ پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کو ایک ہندوستانی یونین میں رکھا تھا اس کے اندر، کہ اس کا حصہ ہے یہ یونین کا، جس کو اب بھی اگر آپ دیکھیں وہ دستاویز تو قائد اعظم نے وہ حصہ کاٹ دیا اور اس کو یہ مطلب مسترد کر دیا کہ نہیں، یہ حصے، دونوں حصے جو ہیں وہ انڈین یونین میں نہیں ہوں گے، الگ آزاد ہوں گے. ہاں. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو بنیادی بات تھی وہ یہ کہ یہ بڑی واضح طور پر تھی قرارداد میں کہ ادھر مشرقی پاکستان میں جو حصہ ہے وہ اپنی طور پر آزاد ہوگا اور مغربی پاکستان میں حصہ اپنے طور پر آزاد ہوگا. اور جب یہ معاملہ جب منظور ہونے کے بعد دلی میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں یہ مسئلہ آیا، سہروردی وغیرہ یہ سب لوگ شامل تھے اس کے اندر. اس وقت مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اعتراض کیا، قائد اعظم سے یہ کہا کہ یہ تو دو الگ ریاستوں کی بات تھی، یہاں پر ایک ریاست کی بات اب کیوں ہو رہی ہے، ایک پاکستان کی بات کیوں ہو رہی ہے. تو اس پر قائد اعظم نے انہیں یقین دلایا کہ یہ اس وجہ سے صرف ہے کہ ہم جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں پاکستان کے قیام کے سلسلے میں، تو ایک ملک کے حیثیت سے آسان ہوگی وہ نیگوسیشنز. لیکن جب ہم یہ حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر دونوں حصے جو ہیں اپنے طور پر آزاد ہو سکتے ہیں اور جو بھی فیصلہ کریں وہ ہوا. لیکن یہ نہیں ہوا، اور سارا مسئلہ پھر پیدا ہوا، بنگلہ دیش کی جنگ ہوئی اور اتنے لوگ مارے گئے اور ایک طوفان اور کلنگز وغیرہ ہوئیں. وہ نہ ہوتی اگر اسی زمانے میں یہ دو الگ الگ آزاد مملکتیں نہ ہوتی، وجود میں نہ آتی. جیسا کہ آپ اسی آپ نے جواب میں فرمایا کہ امریکہ کا بڑا زور تھا کہ اس خطے کو آزاد کر دیا جائے. آخر امریکہ اتنا دور تھا اس وقت، اور اثر وسائل کے معاملے جو تھے آج کی نسبت بہت مشکل بھی تھے اور زیادہ دور فاصلہ بھی تھا. تو امریکہ کیوں انٹرسٹڈ تھا؟ کیا وہ جو ہمارے شکوک یعنی اس بات میں مضبوط نہیں ہوتے کہ جس طرح یعنی امریکہ نے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی ایک زائنسٹ لابی تھی جو کہ امریکہ قصر سفید میں وہ کام کر رہی تھی، وائٹ ہاؤس میں، اور آج کل تو خیر انڈو زائنسٹ دونوں مل گئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو کیا ان کا پروگرام یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر بھی اسرائیل جیسی ایک ریاست بنا دی جائے اور یہاں سے امریکہ اپنے مقاصد جو حاصل کر سکے؟ اور اس سلسلے میں اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں، آزاد کشمیر کے اندر جو قادیانیوں نے جو ایک منصوبہ بنایا تھا، جیسے ایک قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے جس میں احمد علی صاحب جو آزاد کشمیر کے پہلے صدر ہیں، تو کیا اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. اصل جو ہے بنیادی دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ بہت بڑی اقتصادی مارکیٹ ہندوستان کو دیکھتے تھے وہ امریکہ والے. دوسرے یہ کہ سوویت یونین کے مقابلے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے اس علاقے کے اندر ایک اڈے ملے، اور انہوں نے فوراً کام شروع کر دیا تھا، اور بڑا آسان ان کے لیے ہو گیا تھا امریکیوں کے لیے، کیونکہ ساری کی ساری بیوروکریسی جو تھی وہ آپ کے ICS آفیسرز کے اوپر مشتمل تھی جو انگریزوں کے تربیت یافتہ تھے، اور ساری کی ساری سوچ جو تھی ان کی. یہی سے ایک بات جیسا اور نکلتی ہے کہ یہ قادیانی جو تھے یہ تو برطانیہ کا ایک خودکاشت پودا تھا. سر ظفر اللہ جو تھے وہ ان کے چہیتے، برطانیہ کے بڑے چہیتے تھے. لیکن یہ کہ امریکہ برطانیہ میں زور ڈال رہا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اور پھر یہ کہ امریکہ جو ہے وہ برطانیہ کو ایک طرف کر کے
تو وہ خود اس پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں قادیانیوں کی یہ چال بھی تھی کہ برطانیہ کے ساتھ بھی راہ و رسم تھے اور امریکہ کے ساتھ بھی راہ و رسم تھے, اور یہی وجہ ہے بنیادی طور پر امریکہ اور برطانیہ کے دونوں کے مفادات مشترک تھے اس زمانے میں بھی اور اب بھی مشترک ہیں. اور وہ اس چیز کا ان کو بڑا خیال تھا کہ اگر اس میں رائیولری پیدا ہو گئی تو دونوں کوئی مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے. تو یہ تھا وہ. اچھا, اب میں جو اس وقت جو آئین سازی کے سلسلے میں جو تھی مشکل, اور پھر جو اسمبلی جو ٹوٹی, دستور ساز اسمبلی, اس کے پیچھے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک تو داخلی چیز تھی یہ, دوسری جو بڑی چیز تھی وہ تھی امریکہ کی گرفت. اکتوبر 1954 میں 24 اکتوبر کو اسمبلی ڈیزالو کرنے سے پہلے ایوب خان جو زمانے میں فیلڈ مارشل تھے, یا وہ فیلڈ مارشل کہہ رہا ہوں میں, کمانڈر چیف تھے, تو وہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے, اور وہ دورہ بہت اہم تھا. اس دورے میں یہ طے ہوا تھا کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف فوجی اڈے یہاں پہ قائم ہوں گے, اور پاکستان فوجی معاہدوں میں, امریکہ کے فوجی معاہدوں میں شریک ہوگا. تو یہ اس زمانے میں طے ہوئے تھا. تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا اگر پاکستان کے اندر جمہوری حکومت ہوتی. تو ان کے لحاظ سے, اور اس زمانے میں تو وہ امریکہ کو دیکھیں, آج تو سب ہر جگہ وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن اس زمانے میں سارے فوجی آمروں اور سارے مطلق العنان حکمرانوں کی وہ حمایت اور تائید کرتا تھا. تو یہی مقصد تھا ان کا کہ پاکستان میں بھی فوجی حکومت آئے, اور یہ ایک پہلا قدم تھا دستور ساز اسمبلی کو توڑنے کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب دستور ساز اسمبلی ٹوٹی اور خواجہ ناظم الدین کے بعد جو وزیر اعظم مقرر ہوئے وہی تھے محمد علی بوگرا, جو امریکہ میں سفیر تھے پاکستان کے. اور کوشش یہی ہوئی کہ اسی طرح سے امریکی جو ایجنڈا تھا اس کے پر عمل کیا جائے. فوراً اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے 1954 میں یہ ہوا کہ کمیونسٹ پارٹی کو ڈیزالو کر دیا گیا, پابندی لگا دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ بغداد پیکٹ میں شامل ہوا. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ, اچھا پھر یہ ایک اور اہم چیز ہے کہ جو نئی حکومت بنی بوگرا کے زمانے میں, اسی سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پیچھے کون ہے, امریکہ, اور فوج اس کے پیچھے ہے. جو کمانڈر چیف تھے جنرل ایوب خان, وہ جو ہے وزیر دفاع, یعنی وردی میں ایک کابینہ میں وزیر دفاع کی حیثیت سے وہ بیٹھے تھے. تو اس سے صاف ظاہر اس زمانے میں ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے فوج ہے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب یہ 1954 میں اسمبلی دستور ساز اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور تمیز الدین خان کا کیس چلا, تو سندھ چیف کورٹ کے اندر ہم جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے کینٹین میں. تو اتنے میں فضل الرحمان صاحب جو وزیر تعلیم و وزیر تجارت بھی تھے, وہ آئے وہاں پہ. اور آپ انہی فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں جو اسپیکر بھی بنے ہمارے؟ نہیں, یہ مشرقی پاکستان سے تعلق تھا ان کا. اور وہ وزیر تعلیم تھے پہلے, یعنی 1953 میں جو تحریک تھی وہ زمانے میں وہ وزیر تعلیم تھے, اس کے بعد وزیر تجارت ہو گئے تھے وہ. تو وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہی ذہن میں تھا کہ اب کیا ہوگا پاکستان میں, اب کیا ہوگا. یہ 1954 کی میں بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اب پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ ایک دم جو لوگ سب چونک اٹھے کہ یہ کیا بات, یعنی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت کوئی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا, ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی کس بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیدھی سادی بات ہے, اس اقدام کے پیچھے فوج ہے, اور کچھ عرصے کے بعد فوج براہ راست حکومت قبضہ کر لے گی, اور فوج چونکہ پنجاب کی, مغربی پاکستان کی ہے,
مشرقی پاکستان کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کے اوپر مغربی پاکستان حکومت کر رہا ہے اور پھر وہ ایک ساتھ نہیں رہیں گے اور ملک ٹوٹ جائے گا. یعنی گویا بنگلہ دیش کی جو پیشین گوئی تھی جی وہ یعنی سن 53 میں ہی کر دی, سن 54 میں. ہاں سن 54 میں کر دی. اب میں پھر جنید صاحب یہ عرصہ بڑا ہی گنجرک عرصہ ہے. میں پھر آپ کو سن 48 یعنی سن 48 طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے واقعہ یعنی مسئلہ کشمیر یہ اس میں پوشیدہ ہے. دراصل ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو پتہ چلے کہ اس کشمیر کے مسئلے کو پس پش یا اس کشمیر کو مسئلہ بنانے والے کون سے عوامل ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ ملک صاحب اس سے پہلے کہ آپ یہ سوال کریں ایک چیز مجھے کہنے دیجیے. جی جو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی جی اس میں کشمیر کا کہیں ذکر نہیں. جی ایک لفظ کشمیر کے بارے میں نہیں. صرف مشرقی حصے میں جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ جی اور مغربی پاکستان میں جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان کی بات اور ان کی خود مختاری کی بات تھی. کشمیر کا کہیں ذکر نہیں تھا. نہیں اگر آپ دیکھیے لیکن ریفرینڈم تو تھا یعنی باقاعدہ طور پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں میں خود میری وہ نظر سے بھی گزری ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ بھی ہندوستان اس وقت متحدہ ہندوستان تھا, ایک ہندوستان تھا. بھی جہاں جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں وہ علاقے جو ہیں پاکستان کا حصہ بنا دیے جائیں اور جو باقی جو ہیں وہ ہندوستان میں ایسے اس میں رہیں گے. نہیں یہ انتخاب تھا کہ جو رجواڑے خاص طور پر جی رجواڑے جو میں اس سلسلے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور یقیناً کشمیر بھی اس معاملے میں آتا تھا. اس وقت کشمیر کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 98% تھی, 98% اس کی تعداد تھی. حالانکہ آبادی تو 99% سے بھی زیادہ تھی جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے, جو تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں. لیکن کیونکہ سکھوں کو بیچ دیا گیا راجہ گلاب سنگھ کے ہاں بیچ دیا گیا اور پھر سکھوں کی فوج اور پنجاب کی بہت بڑی آبادی کو وہاں پہ لا کے بسایا گیا, اس وجہ سے وہ 1% 1.5% جو کم ہو گئی. حالانکہ اس خطے میں کشمیر ایک واحد ایسی ریاست تھی جو کہ 100% مسلمانوں کی ایک ریاست تھی, بلکہ وہ حیدرآباد جوناگڑھ سے بھی زیادہ مسلمان وہاں پہ کشمیر میں بستے تھے. پسماندہ صحیح لیکن یہ ہے کہ بہت سی حالات میں وہ خود کو فیل بھی تھے کشمیر والے. یہ تاریخی میں چیزیں آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کشمیر کے پیچھے جو عوامل چھپے ہوئے ہیں ابھی ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسے اگلی نشست پر جلتے جائے, لیکن میں سوال ابھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. مگر میں ایک اور سوال اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کیونکہ میں نے بڑے تفصیل سے جی یہ آپ کے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کا دورہ کیا 1992 میں جب وہ نئی آزاد ہوئی تھی. جی جی تو جو سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ ازبکستان ہو یا آپ کے تاجکستان ہو وہ زیادہ قریب نظر آئے مجھے کشمیری لوگوں کے, کشمیر کے. جی 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 ایک تو یہ کہ جغرافیائی لحاظ سے بھی کشمیر سینٹرل ایشیا کا حصہ بنتا ہے جی, اور دوسرے یہ کہ جو ان کے رسم و رواج, کھانا پینا اور جو سب چیزیں ہیں وہ بالکل خالص وہی ہے. بلکہ کشمیری زبان بھی جو ہے وہ ٹرکش, وہ جو ٹرکک اوریجن وہاں کی زبانیں ہیں ان سے بہت ملتی ہے. لہجہ وہی ہے, بالکل وہی ہے. تو میرے ذہن میں یہ سب سے ہے کہ یہ حصہ جو کشمیر کا جو ہے یہ ہندوستان کا حصہ کیوں ہے, یہ تو سینٹرل ایشیا کا حصہ ہونا چاہیے. یہ صحیح فرما رہے ہیں. ہماری کشمیری زبان کے اندر بھی زیادہ الفاظ جو ہیں وہ فارسی پرشین کے بھی ہیں اور اس میں گریک الفاظ بھی ہیں, اور یہ باقاعدہ اس پٹی سے جو لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تاریخی لحاظ سے کہ سکندر کی فوج کے ساتھ کچھ لوگ وہاں آئے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں مغلوں کے دور میں زیادہ یہ لوگ آئے. خاص طور پہ اگر تس کے بابری اور تس کے جہانگیری اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے اس بات کا ذکر ہے. میں جنید صاحب کا بہت مشکور ہوں. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور آج میری خواہش تو یہ تھی کہ اس پہ ذرا اور بات آگے چلے گی اس سے ایک پہلے ایپیسوڈ میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں ہی نہیں بلکہ یہ درجنوں کے حساب سے یہ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ یعنی چلیں گے تاکہ پاکستان کی تاریخ کے اوراق جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا جو معاملہ ہے یہ ایک ہماری ایک قرض بھی ہے. ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ابھی تو ہم اس طرف نہیں گئے. میں نے اس لیے ارادتاً 1952 سے یہ کام شروع کیا تھا, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنی دلدل ہے کہ ہمیں 52 سے پہلے پھر ہمیں
48 میں جانا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ کشمیر کا جو کہ کئی لاکھ جانوں کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا جو ہے اس وقت نیوکلیر خطرات کی زد میں ہے، وہ کشمیر کے حوالے سے، بلکہ اگر اس سے بھی آگے دیکھا جائے تو دنیا کا امن جو ہے اس علاقے سے تحفہ بالا ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ آصف جیلانی صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہیں سے ہم اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور بہت سی تاریخی حقائق لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنے دوستوں سب ساتھیوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور یقین کیجیے کہ اپنے پاکستان دوستوں کا خیال، ان سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ تاریخی وہ چیزیں، وہ حماقتیں اور وہ فاحش غلطیاں آپ کے سامنے لائی جائیں تاکہ اس کا کوئی تدارک کیا جا سکے۔ اجازت دیجیے، سمیع اللہ کو اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔